کہ قربانی کا جانور اگر اندھا ہے، قربانی کا جانور اگر کانا ہے، یک چشم ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا کہ اپنے مقام منحر یعنی ذبح کی جگہ تک نہیں چل کے جا سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ بظاہر وہ جانور ہٹا کٹا ہے، صرف اس کی آنکھ ہی اندھی ہے، اور آنکھ کھائی تو نہیں جاتی، کوئی آنکھ پکا کر کھاتا تو نہیں ہے، آنکھ تو اس کی ضائع ہو جاتی ہے، گاربیج پھینک دی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ اگر کانی ہے یا آنکھ اس کی پھوٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا اگر وہ لنگڑا ہے، اس کی ٹانگ لنگڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ ٹانگ اگر لنگڑی ہے تو وہ پکائی تو جائے گی، اس کے پائے تو بن جائیں گے، بے شک وہ چل کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یا اسی طریقے سے وہ بہرا سن نہیں سکتا، تو اس کے ظاہر ہے کہ اس کے بہرے پن سے انسان کو مطلب نہیں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جانور جس کی آنکھ ضائع ہو چکی، جس کا کان کٹا ہوا ہے، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ سینگ کھائے نہیں جاتے ہیں، اگر سینگ ٹوٹے بھی ہوئے ہیں، جانور اگر جو ہے ہٹا کٹا صحت مند ہے تو اس کی قربانی جائز ہونی چاہیے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن کی ایک روح بنائی ہے، اور بدن میں ہر جز کی الگ الگ ایک روح پیدا کی ہے۔ چنانچہ آنکھ کی اپنی روح ہے، اگر آنکھ اس کی پھوٹ گئی اور ضائع ہو گئی، اس کا مطلب اس کی آنکھ کی روح بھی یہاں سے نکل چکی ہے۔ اب اس کا روح بدن جو ہے اس کے اندر بھی وہ گویا کہ آنکھ کا جو بینائی موجود نہیں ہے، لہذا اس کی روح بھی اندھی ہو چکی ہے۔ اب انسان جب اس کو ذبح کرتا ہے تو صرف جسم میں نہ صرف یہ کہ وہ اندھا ہے، بلکہ اس کی روح کے اندر بھی وہ آنکھ کی روح موجود نہیں ہے، لہذا اس کی روح اور حقیقت ناقص ہو جاتی ہے۔ اس نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے ایسا جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سینگ جب ٹوٹ گئے تو سینگ کی جو روح تھی وہ روح بھی ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، لہذا حقیقت قربانی جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو گویا کہ وہ بغیر سینگ کے یعنی نقص کے ساتھ پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دربار میں نقص والا مال پسند نہیں ہے۔